الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم واجب الاحترام علماء کرام معزز حاضرین و سامعین پروردگار عالم جل جلالہ و امن والہ کا بے حد شکر ہے اس نے ہمیں اپنے محبوب کے میلاد کی خوشیاں نصیب فرمائیں محترم مقام جناب حاجی خابر حسین صاحب کی معرفت حاجی صاحب کی وجہ سے تعلق خاطر ہوا آج کی اس میلاد پاک کی مبارک محفل میں دعا فرمائے حاجی صاحب لندن میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں اللہ حضور کے صدقے حضور کے میلاد کے صدقے انہیں شفاء کلی صحت کاملہ عطا پروردگار عالم جل جلالہ و امن والہ
اپنے محبوب کے میلاد منانے، میلاد کی خوشیاں منانے کے لیے ہمیں منتخب فرمایا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور آپ کے شہر کے عبدالستار ریاضی مرحوم کے عنوان میں میلاد کی محفلیں سجانے والوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ آقا جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے، جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، انہاں بیلیاں دا بیڑا الحمدللہ تعالیٰ 1985 سے لندن میں حضور کی عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ قبلہ کا بیان سنا، مزہ آ گیا۔ عربی صحیح سوادی کی یاد بھی تازہ ہو گئی، مگر ایک تو ہم ٹھنڈا ملک ہے، ٹھنڈے ملک سے آئے ہیں، گرمی کھا رہے ہیں ابھی، اور پھر ہمارا ایک اپنا طریقہ اور مزاج ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی تو آپ ساتھ دیں گے تو بات چلے گی۔ اپنا اپنا انداز ہے، یہاں کا انداز سیکھتے 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 ہمارا انداز یہ ہے کہ آپ سے گفتگو ہوگی اور آپ بھی آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، تو پھر آگے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک پر قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ عید کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس بات کو آگے بڑھایا جائے، قرآن مجید میں ایک مقام پر ایک مرتبہ عید کا لفظ آیا، کہاں؟ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آسمان سے مائدہ اترے۔ مائدہ کا دسترخوان ہوتا ہے دسترخوان، ایسا دسترخوان ہے جس پہ کھانا لگا ہوا، کھانا چنا ہوا، آسمان سے اترے تو حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما، اور جس دن وہ مائدہ نازل ہو، توجہ ہے، وہ دن ہمارے پہلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کون سا دن ہو؟ لیکن یاد رکھیے آپ نے جو دعا کے الفاظ بیان کیے، عرض کیے، اس میں ارشاد کا تکون اللہ عیدن، عید کا دن ہوگا، لیکن کن کے لیے ہوگا؟ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، پہلوں پچھلوں کے لیے، لیکن کون سے پہلے پچھلے؟ فرمایا جو ہمارے ہوں گے۔ تکون لنا عیدن لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا،
عید کا دن ان کے لیے ہوگا جو ہمارے ہوں گے، پہلے ہوں یا پچھلے ہوں، لیکن ہوں گے ہمارے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیے کیا نازل ہوا۔ مفسرین نے بڑی بحث کی، ہم اس بحث پہ نہیں جاتے۔ نازل ہوا نہیں ہوا، ہوا تو کس دن ہوا؟ اتوار کے دن ہوا، سنڈے ہوا۔ تھا کیا اس میں؟ کہا مچھلی تھی اور کچھ روٹی۔ رزق نازل ہوا، کھانا۔ اب دیکھیے کیا نازل ہوا؟ مائدہ۔ توجہ ہے، مائدہ نازل ہوا۔ جس دن مائدہ نازل ہوا وہ ان کے پہلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، جس دن نور آیا وہ دن عید کا دن۔ مائدہ نازل ہو تو عید کا دن ہے جس دن نور آئے۔ اور آسانی سے سمجھ لیں، جس دن رزق نازل ہوا، رزق آنے والا دن اور روٹی ملنے والا دن عید کا دن ہو جائے، اور جس کے صدقے میں روٹی ملی، رزق ہے نازل ہونے والا دن عید کا دن ہے۔ تو قاسم رزق نوانا قاسم اللہ ہوتی ہے، جو رزق بانٹنے والے ہیں ان کی تشریف آوری کا دن کیوں عید کا دن؟ ایک فرق سمجھ آیا؟ اس دن مائدہ نازل ہوا، اس دن دوسرا فرق سمجھ۔ قرآن سے پوچھئے مائدہ کہاں سے آیا؟ مائدہ کہاں سے آیا؟ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لیکن آیا کہاں سے؟ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے آیا۔ ادھر پوچھئے یہ نور آیا کہاں سے آیا؟ قد جاءکم من اللہ۔ اور جس دن آسمان سے چند روٹیاں آئے ہیں وہ دن عید کا ہو، جس دن من اللہ آئے۔ تیسرا فائدہ اس کروں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے عرض کی مائدہ نازل فرما، تو جواب آیا مائدہ تو نازل کر دوں گا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، مائدہ تو نازل فرما دوں گا، لیکن یاد رکھیے مائدہ کے نزول کے بعد، مائدہ کے نازل ہو جانے کے بعد، مائدہ کے آ جانے کے بعد جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ فال موجود ہیں۔ فرمایا مائدہ کے نزول کے بعد مائدہ نازل ہوگا، لیکن مائدہ کے آنے کے بعد جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، اس کو وہ عذاب دوں گا عالمین میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، عالمین میں سے، جہانوں میں سے کسی ایک کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ کیا مطلب؟ شدید ترین عذاب ہوگا۔ مائدہ کے نزول کے بعد جو کفر کرے گا، شدید ترین عذاب دوں گا، مگر جب من اللہ نور آیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کافر شین حرم میں جمع ہو کر غلاف کعبہ پکڑ کے خود عذاب مانگیں گے۔ اگر یہ حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَأْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کافروں نے کہا اگر یہ حق ہے آسمان سے ہم پہ پتھر برسا یا دردناک عذاب لیا، خود عذاب مانگیں گے۔ خود عذاب مانگیں گے تو جواب آئے گا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
کیسا عجیب ہے. کافر کا مزاج بھی ذرا دیکھیے, منکر کا مزاج کیسا عجیب ہے. شین حرم میں غلاف کعبہ پکڑ کے مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ آسمان سے آپ پر پتھر برسا یا دردناک عذاب لیا. میں قادر ہوں, پتھر بھی برسائے, دردناک عذاب بھی دی, آپ بھی دے سکتا ہوں, مگر بات یہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سونیا تو جے نہ بچے تیرے ہوندے عذاب ذرا میرے جیسے گناہگار اللہ تڑپ جائیں حضور کے کرم پہ. اللہ سونیا جب تک تو ہی میں اللہ عذاب تو جی ہے میں سے. اچھا بات سمجھ میں آ گئی, جتھے حضور ہونے گے, جتھے حضور ہونے گے اتھے اللہ نے عذاب. گناہگار جب دنیا سے گئے, سارے چھوڑ کے آ گئے, قبر میں حضور آ گئے. اللہ تیرا وعدہ ہے نا, جتھے تو ہوئے گا عذاب نہیں دینا. میرا ہوئے, امتی میرا ہوئے, کلمہ میرا پڑھیا ہوئے, نعرے میرے لاندہ ہوئے, نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا ہو, سب چھوڑ سکتے ہیں, مگر میرا امتی ہے, میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں ساتھ پاس آ جاؤں گا. جتھے حضور ہے اتھے میرا عذاب ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضور کا کرم دیکھیے, اللہ اکبر. رب کا فرمان سنیے, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حضور آپ ان میں, جتھے حضور اور رب عذاب ہے. حضور اپنی امت کو پیاری ساری ہے, نیک تو نیک ہے نا, پرہیزگار تو پرہیزگار ہیں. حضور کو اپنے غدار نہ ہوئے, غدار نہ ہو. غدار ہونا اور بات ہے, گنہگار ہونا. علامہ عینی نے شرح بخاری میں, عینی شرح بخاری بڑی خوبصورت بات لکھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حریم قدس میں پہنچے, سلام آیا, جواب آیا, پروردگار عالم نے حضور کی ذات پر سلام گئی. السلام علیکہ ایھا النبی. حضور نے جواب میں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مسئلہ ہم جو تشہد میں یہ پڑھتے ہیں, قاعدہ میں ہم پڑھتے ہیں, یہ حقائق نہیں پڑھتے, انشاء نہ پڑھتے. معراج میں یہ ہوا, مگر جب ہم اب پڑھتے ہیں تو اس کے حقائق کرتے ہوئے نہیں پڑھتے, بلکہ آپ ہی طرف پڑھتے ہیں. یہ مسئلہ اپنی جگہ. السلام علیکہ ایھا النبی. حضور نے جواب میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ترجمہ پتہ ہے سر, سلام ہو ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں. علامہ عینی لکھتے ہیں, ذرا حضور کے غلام تڑپ جائیں, مچل جائیں, اور مانتے ہیں اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے دو حصے کیے, دو حصے کیے. ایک نیکوکاروں کا, ایک گنہگاروں کا. ایک وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں, جو نیکوکار ہیں,
نیکوکار جو ان پر علیہ السلام پیش کیا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیکوکاروں پر، پرہیزگاروں پر، صالحین پر، اللہ کے نیک بندوں پر سلام، مگر اپنے گناہگار امتی کو اپنی کملی میں چھپا کر کہا السلام علینا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ السلام علیکم، حضور اپنے پر سلام کہتے تو فرماتے ہیں السلام علیکم، مجھ پر سلام اور نیک اللہ کے نیک بندوں پر سلام، مگر حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ جو نیکوکار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان پر بھی سلام، مگر جو گناہگار ہیں ان کو میں اپنی چادر میں لے کر اپنی کالی کمری میں چھپا کر کہتا ہوں السلام علیکم، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان قیامت میں بھی گناہگاروں کے لیے امت کی شفاعت میں سجدہ فرما، کیا کہنے، ان کی آنکھوں کا نم آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، ان کی آنکھوں کا نم امتی کا بر، ان کی آنکھوں کا نم امتی کا ساتھے پلے ہو رہا ہے کچھ نہیں، حضور دی شفاعت ہے بروسے، ان کی آنکھوں کا نم امتی کا، حضور جب سجدے میں ہوں گے تو پھر حضور کے گیسو، حضور کے زلفیں گیسو بکھرے ہوئے ہوں گے نا، ان کی آنکھوں کا نم امتی کا بر، اور ان کے گیسوں کا خم بس کرم بھی کر، حضور دے زلفاں میں پھنڈ لائی ہیں، کیوں بھئی زلفیں بھی ایک کرم لکھو، کاف بھی کنڈل را بھی کنڈل لائی، میم میں ان کی زلفوں کا خم بس کرم ہی کرم، ان کی آنکھوں کا نم امتی کا بر، اور ان کے گیسوں کا خم بس کرم ہی کرم، بس کرم ہی، بس کرم ہی، ذوق والے بندے کا بس کرم ہی، بس کرم ہی، کرم ہو جائے۔ امام اہل الفاضل بریلوی بھی اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں انا فیات شمع سخاق عطا اے گیسوئے پاک ابرے بس کرم بھی کر، انا فیات شمع سخاق عطا اے گیسوئے پاک ابرے کرم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا، دو بوند آج اس وقت حضور کی میلاد کی محفل کمال کا سجی ہوئی، چاردان عالم میں حضور کے میلاد کی محفل سجی ہے، حضور کے کرم کی برسات برس رہی ہے، یا رسول اللہ جس طرح ہر طرف آپ کے کرم کی برسات برس رہی ہے، دو بوند ادھر بھی گرا جا، دو بوند تیرے صدقے مجھے ایک بوند، دو تاکہ سارے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری
ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند تو جس دن نتیجہ کیا نکلا جس دن مائدہ آیا وہ دن عید کا دن ہے جس دن نور آیا وہ من السماء آیا یہ من اللہ کی طرف سے آئے اور وہ جب آئے تو فرمایا اس دن کے بعد جو کفر کرے گا سخت ترین شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا یہ جب آئے تو امت عذاب محیط سے محفوظ ہوگی پھر بھی عید کا دن نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق جو آیت میں نے پڑھی ابھی میں تمہید بنائی ہے تھوڑی سی گفتگو کی ہے پھر کچھ گفتگو کرتے ہیں پھر توفیق اعلیٰ حج کو نہیں گئے البتہ تحقیق احسان فرمایا مومنوں پر اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کتنی نعمتیں عطا فرمائی آپ بڑی تفصیل سے علماء سے سنتے رہتے ہیں میں بالکل آگے شارٹ بے شمار نعمتیں دی گن بھی نہیں سکتے احسان جتلایا بلکہ پروردگار عالم نے تو مومنوں کو احسان جتلانے سے منع کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى یا اللہ خالق ہو کر ہمیں من سے احسان جتلانے سے منع فرماتا ہے اور خود میں کیوں احسان نہ جتلاؤں اپنا محبوب دیا ہے محبت کی عادت ہے محبت کی عادت ہے محبت میں مال لٹایا جا سکتا ہے جان دی جا سکتی ہے اولاد کی قربانی دی ساری قربانیاں دی جا سکتی ہیں مگر آج تک کسی محبت والے نے اپنا محبوب کسی کو نہیں دیا بلکہ محبت کے بارے میں محبت کرنے والوں کا انداز یہ ہے کہ جس محبوب سے میں محبت کروں جو میرا محبوب ہو وہ میرا ہی محبوب ہے وہ کسی اور کا محبوب نہ ہو کوئی اور اس سے محبت نہ کرے بلکہ اگر کوئی اور اس سے محبت کرے تو جذبہ رقابت پیدا ہو جاتا ہے ان کو آپس میں کہتے ہیں رقیب مگر یہ اللہ کے وہ حبیب ہیں فرمایا محبوب میرے ہیں میں کہتا ہوں تم بھی محبت کرو میرا محبوب ہے تم بھی محبت کرو محبوب میرا ہے میں اسے چاہتا ہوں تم بھی چاہو اور تم چاہو گے تو آپ اس میں رقیب نہیں بنو گے حبیب بنو گے اس نعمت کو یاد کرو تم آپس میں دشمن تھے حضور تشریف لائے بھائی بنا دیا حبیب بنا دیا کہ نہیں فرمایا محبوب میرا ہے محبت کرو تم بھی چاہو یحببکم اللہ تم بھی پیارے ہو جاؤ گے اللہ تم سے بھی محبت کرے گا تو محبت کی عادت یہ ہے محبت والے محبت کا دستور بیان کرتے ہیں کہ محبت کا قانون اور دستور یہ ہے کہ محبوب کو آنکھوں میں بٹھا لیں محبوب کو آنکھوں میں بٹھا لیں آنکھیں بند کر لیں نہ ہم کسی کو دیکھیں نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اسے دیکھے اور یہ محبت کا دستور خواجہ غلام فرید نے بیان کیا فرماتے ہیں میرے نینن میں جو آن بیٹھو میرے نینن
گے میں آنکھیں بند کر دوں گا. میرے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نینا ہی میں چلوں, نہ میں دیکھوں غیر کو, نہ میں دیکھوں غیر کو, نہ توہیں دیکھن دوں. پتا تو سا اور ذرا ہی لے ہو لیکن ایسا آستا آستا تو ہم لانا ہے. ابھی مرتے گزاری ہوں زیادہ انشاءاللہ پاکستان میں آگا ہے. توجہ ہے, یہ محبت کا قانون ہے, دستور ہے. رب نے فرمایا محبوب میرا, محبوب اکبر و اعظم, سب سے بڑا محبوب, ایسا محبوب جو اس سے محبت کرے, جو اس کی اتباع کرے, جو اس کا غلام بن جائے, وہ بھی میرا محبوب ہے. تابعونی یحببکم اللہ. تو تمہیں عطا کیا ہے, کیوں نہ کہوں لقد من اللہ علی المؤمنین. آگے بڑھیں. فرمایا جتنی نعمتیں, بے شمار نعمتیں, آنکھیں, کان, ہاتھ, پاؤں, سب نعمتیں, یہ تو اپنوں کو بھی دی ہیں, غیروں کو بھی دی ہیں. جو مجھے نہیں مانتے ان کو بھی دی ہیں, لیکن محبوب تمہیں دیا لقد من اللہ علی المؤمنین. اور پھر جتنی نعمتیں ہیں, توجہ ہے جی, جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ایک طرف. اور اگر ساری نعمتیں عطا کی, احسان نہیں جتلایا, من اللہ نہیں فرمایا, اس نعمت میں بھی احسان نہ جتلاؤں تو کوئی مثلیت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے. برابری, مثلیت کا معنی برابری. اور میں کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف اور حضور کی تشریف آوری, حضور کی بعثت ایک طرف. ساری نعمتیں مل کر بھی اس کا بل, ساری نعمتیں اسی کے صدقے ملی. یہ بے مثل بے مثال نعمت ہے. اس لیے لقد من اللہ علی المؤمنین, اور احسان کن پر, مومنین پر. محسن ہے اللہ, احسان فرمانے والا. احسان کن پہ ہوا, مومنین پر. مومن کی جمع مومنین, جب اس پہ الف لام بھی آیا ہو, قاعدہ گرامر کا یہ ہے, جمع پہ الف لام آیا ہو تو فائدہ استغراق کا دیتا ہے. ایک مومن نہیں, صرف عرب والوں پہ نہیں, صرف عجم والوں پہ نہیں, سمجھ آ رہی ہے. علی المؤمنین, قیامت تک آنے والا جو مومن ہوگا, کسی علاقے کا ہو, کسی زمانے کا ہو, کہیں کا رہنے والا ہو, جہاں کہیں بھی ہو, لقد من اللہ علی المؤمنین. قاری صاحب احسان کرن تو اڑے تھے, شکریہ نہ رہا نہیں سمجھا, پھر تو درس کرتا ہے. قاری صاحب احسان کریں آپ پہ, شکریہ کیا تھا, شکریہ کون رہا ہے, شکریہ ادا کون کریں گے, تیرے پہ احسان ہوا. رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں پر احسان کیا ہے, تو شکریہ کون ادا کریں گے, میلاد کون منائیں گے, جشن کون منائیں گے, اس حضور کے آنے کی خوشیاں کون منائیں گے جن پر احسان ہوا. آزم بندگی ساڑھے حصے میں چاہ گئی, کرتے رہا کہ مدہ سرائی ہو گئی. یہ تو اپنی قسمت ہے, یہ خوش بختی ہے.
یہ سعادت ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ مومنوں پر احسان ہوا تو اس احسان کا شکریہ بھی تو نہیں ادا کر۔ حضور آگے، حضور تشریف لائے، اصباح صفی رسولہ، حضور کی بعثت، حضور کو مبعوث فرما کر پروردگار عالم نے احسان جتلایا۔ یہ حضور آئے، چار باتیں حضور کے میلاد کی ہو جائیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو میں حضور کی اس تشریف آوری کے احسان کو مزید اس پر گفتگو کرتے ہوئے پاؤں گا بے توفیق تعالیٰ۔ حضور تشریف لائے، بسر جاؤ جلال، حضور تشریف لائے تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتا ہی تشریف لاتے ہی حضور نے سجدہ سبحان اللہ، ختنہ کیا ہوا تھا، ناف کٹا ہوا تھا، بالوں میں شانہ کیا ہوا تھا، کنیاں پٹیاں ہوئی ہیں، کوئی کرتا رہے یا آپ کو کر دے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن سجا سجو کے سجدہ بغیر وضو کے ہوتا ہے، پاکیزگی کے بغیر ہوتا ہے۔ حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، قیامت کے میدان میں اٹھیں گے جب تو وہاں بھی سجدہ کریں گے، آیت ہم کو مل کے پہلے وضو کریں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا وضو چھوٹتا ہے، لوگ پتہ نہیں کس سجدے میں ہیں، ان کے وضو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے تشریف لائے، اس شان سے آتے ہی رب حب لی پہلے سجدہ کے روز ازل سے تو یادگاری امت پہ لاکھوں صلی گناہگاروں کو یاد فرما، امت کو یاد فرما، یا اللہ امت مجھے دے دے، مجھے ہبہ کر دے، مجھے بخش دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی اماں پاک فرماتی ہیں، اب دیکھو رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، حضور کی اماں پاک فرماتی ہیں حضور تشریف لائے پیدا ہوئے تو نور نکلا، شام کے محلات نظر آ گئے۔ حضرت مائی شفا جو اس وقت موجود ہے وہ فرماتی ہیں آسمان کے ستارے قریب آ گئے، مجھے خطرہ ہو گیا کہیں مجھ پہ گر نہ پڑے، کیونکہ اصل جب آئے تو فرق نور، اور پھر جب حضور تشریف لائے تو سارا عالم مہک گیا۔ انسان تو انسان ہے، جانور تک نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی، جانور پرند چرند جانور تک بول اٹھے حضور تشریف لے آئے، حضور آ گئے، مبارکبادیاں دی، اور پر حلیمہ سعدیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ذکر نہ کریں تو میلاد کی مکمل نہیں ہوگی۔ آئیں تشریف لے کے اور حضور کو لے کر آئیں، جس محلے میں قبیلہ بنو سعد میں حضور جلوہ فرما ہوئے حضرت رحیمہ سعدیہ رہنے والی تھی، وہ محلہ معطل ہو گیا۔ 1.5 میل کے ایریے میں تو قافلہ وہاں سے گزرتا خوشبو آتی، ایسا نہیں تھا اس گھر سے جو مہکنا گیا ہو۔ لوگ پوچھتے کہ حلیمہ کون سا پھول لے کے آئی؟ معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ؟ معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو خوشبو پسند تھی، حضور خوشبو لگاتے بھی
لگانے کی وجہ سے حضور سے خوشبو نہیں، بلکہ حضور کا جسم اقدس ہے، حضور کا پسینہ مبارک بھی خوشبودار تھا۔ آپ کے جسم اقدس میں پسینہ آیا، اس کو شیشی میں لے کے رکھ لیا گیا، جس گھر میں وہ شیشی تھی اس گھر کا نام ہی رکھ دیا گیا خوشبو والا گھر۔ خوشبو والا گھر، کون سا گھر؟ خوشبو والا گھر۔ جس گھر میں شادی ہوتی تھی خوشبو لینے جاتے تھے، اس شیشی سے قطرہ دے دے، حضور کے پسینے کا قطرہ دے دے، ایسی خوشبو نہ دیکھی جو حضور کے پسینے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا جسم اقدس معطر تھا، اور حضور کے جسم اقدس کا معطر ہونا اور اس کا خوشبودار ہونا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب حضور کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، حضور کو تلاش کرنا چاہتے تو ادھر ادھر چلتے جاتے جدھر سے خوشبو آتی جاتی، خوشبو بڑھتی جا رہی ہے، ادھر چلتے جا رہے ہیں۔ معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، یہ کس باغ سے پھول، اور تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے، تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے، کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، کہ طالب ہے جس کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی حضور کا کرم ہے، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی خدمت کی ہے، دودھ پلایا ہے، اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت سے رکھا۔ اسی سے آپ سمجھ لیں کہ جس نے ایک نور دودھ پلایا، اللہ نے اس کو بھی ایمان عطا فرما دیا۔ جس مشفق چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 50 برس خدمت کی، کام کیا اعلیٰ فاضل بریلوی نے جو وقت مجھے دیا گیا وہ مکمل ہونے والا ہے، آخری روایت پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمول الاسلام میں حضور کے والدین کریمین کے ایمان میں جو رسالہ لکھا ہے اس میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں، اور جو تھک تو نہیں گئے، آخری بات، حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ جب لے کے اپنے گھر میں جا رہی ہیں، وہ اونٹنی، وہ دیگر واقعات کیونکہ آپ کثرت سے سنتے ہیں، میں اس سے ہٹ کے عرض کرنے لگا۔ حضرت نے لکھا، فرمایا جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کو لے کے جا رہی ہیں تو راستے میں ایک قبیلہ ہے بنو سلیم، بنو سلیم کی 3 جوان کنواری لڑکیاں ملی، تینوں کا نام تھا عاتقہ، عین سے تا اور کاف کا، عاتقہ، تینوں کا نام کیا تھا؟ اور کا نام پاکیزہ بی بی۔ بنو سلیم قبیلہ تھا، اس قبیلے کی 3 جوان لڑکیاں جو کنواری تھی، شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی، وہ ملی۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کیا لے کے آ رہی ہے؟ میں کیا بتاؤں کیا لے کے آ رہی ہے؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح، دکھاؤ۔ جب انہوں نے دکھایا، حضور کا چہرہ اثر دیکھا، وہ کیا تھا؟ مک چند بدر شاسانی متھے چمک دی لاٹھ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخبور رکھی ہمت بریاں۔ اللہ اکبر۔ وہ دعا والا چہرہ، وہ واللین والی زلفیں، مازان والی آنکھیں، جب حضور کا چہرہ دیکھا نا، انہوں نے کہا بلے بلے حلیمہ
بلے بلے تیرے بھاگ، کیا تیری قسمت ہے، کیا تیری شان ہے تو ان کو دودھ پلائے گی۔ انہوں نے دل سے خیال آیا، توجہ ہے، انہوں نے دل سے خیال آیا کاش کے سانو مل جاندی۔ یہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، کاش کوئی موقع ایسا ہوتا ہے سانو مل جاندے اساں بھی انہوں دودھ پلائیں۔ یہ خواہش ہوئی، یہ تمنا ہوئی، یہ آرزو پیدا ہوئی، انہیں حلیمہ نے آکھیا حلیمہ یہ سونے سانو نہیں کہتے کہ ملتا تیرا کی جاتا جدو حلیمہ دیتے ہیں انہیں چھاتی نہ لائے جانتے ہیں میں نے کو دودھ اس کو آتا ہے جب بیٹا پیدا ہو وہ گائے کہ ہماری شادی نہیں ہوئی، فرمایا انہوں نے سینے سے لگایا، اللہ نے دودھ جاری فرما دیا۔ ان تینوں نے ایک ہی گھونٹ حضور کو دودھ پلایا۔ ایک کدو دی گل ہے حضور دے میلاد دی گل، حضور دا کرم دیکھو آخری گل کہ حضور کرم کس طرح فرما دیا۔ یہ حضور کے میلاد کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے جنہوں نے سینے سے لگایا دودھ پلایا حنین میں مکہ فتح ہو گیا، غزوہ حنین، اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا انا النبی و لا کذب انا ابن عبد المطلب، بے میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس وقت حضور نے ان تینوں کو یاد فرمایا، فرمایا نا ابنو آتکار، حکمہ قال علیہ السلام فرمایا میں معمون 3 آتکا پاک بیویوں کا بیٹا ہوں۔ حضور واسطے ایک ذرا بھی حضور واسطے بندہ دل سے خیال محبت دا پیار دا ادب دا احترام دا خدمت دا لے آوے کہ حضور 50 سال بھی گزر جان، 60 سال بھی گزر جائے، 60 سال کیا ہے زمانہ گزر جائے، زمانہ کیا ہے قیامت آ جائے گی حضور بھولیں گے نہیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرما کر کیا کہیں گے؟ یا اللہ میری گناہگار امت کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا، حضور نے وعدہ فرما لیا، لیکن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آدمی تک سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، 1,00,000 قوم انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، آپ کو کہاں تلاش کریں؟ یا سو اہمی بھیڑ میں اتنے رش میں تو ہموں کے لئے لبا گے۔ حضور نے فرمایا میرے 3 ایڈریس قیامت والے میدان سے میرے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا؟ فرمایا اٹھے ہونا جتھے میرے غلامہ دے اعمال تن رہے، میزان کے پاس ہوں گا۔ اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے، حضور میزان پہ ہوں گا، حضور ہوتے نہ لڑھو، فرمایا پھر حضور کوثر پہ، کوثر پہ جان پہ لا رہے ہوں گے، یا رسول اللہ جو ہوتے بھی نہ ہو، فرمایا پھر خود صراط پہ رب سلم سلم کی رسنائیں لگا کے اپنے غلاموں کو پار لگانے کے پہلا تو گل ہے سینا کہ جبریل پر بچائیں کفار کو، عاشقاں دا اپنا مزاج ہے، میں کہ ساری تمہارے واسطے لڑی پولیس رات کو میں جبریل پر بچائیں تو پھر نہیں رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم
اتھے یا تے امال نے دونوں نے میزان دے انہوں نے فرمایا ہوں گے یا حوض کوثر پہ یا کوئی سرا محمد بخش صاحب یہی سارا سیارہ ہے بھروسہ ہے عمل دے ساڑھے حضور دی شفاعت پہ بھروسہ ہے اور انشاءاللہ العزیز جس کے سینے میں ان کی محبت ہے اور ان کی تشریف آوری پر میلاد اور اس کے میلاد کی خوشیاں منا رہا ہے پھر ضرور کرم ہوگا ان کی آنکھوں کا نم امتی کا برم اور ان کے گیسوں کا خم بس کرم ہی کرم بس کرم ہی کرم بس کرم